بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأقدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى
وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى۔ محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، کل سورۃ النجم کی تفسیر اور اس کا ترجمہ تقریباً آیت نمبر 32 تک ہوا تھا۔ آیت نمبر 32 پر ہم آ کے رکے ہوئے تھے۔ آج انشاءاللہ اس کے بعد کی آیات اللہ تعالیٰ سب سوالیہ جملہ ہے، افرأیت الذی تولی، اے نبی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا، الذی تولی جس نے پیٹھ پھیر لیا۔ اس شخص کو آپ نے دیکھا جس نے پیٹھ پھیر لیا۔ پیٹھ پھیر لیا اس کی کئی شکلیں ہیں۔ نمبر 1، اسلام سے پیٹھ پھیر لیا۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی تو وہ منہ موڑ لیا، کوئی توجہ نہ دی۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی حکم، اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اس نے موڑ لیا۔ کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا؟ اس نے کیا کیا حرکتیں کی؟ پہلی حرکت تو یہ کیا، اس نے اللہ کے ذکر، نبی کی نصیحت، دین اور شریعت، حق سے منہ موڑ لیا۔ دوسری حرکت وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، اس کے دو معنی ہیں، سمجھے پہلے۔ وَأَعْطَى قَلِيلًا، اور وہ تھوڑا سا دیا، وَأَكْدَى پھر وہ دینے سے انکار کر دیا، رک گیا۔ یعنی جہاد میں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اجر و ثواب کی نیت سے غریب مسکین کو تھوڑا سا دیا، فائدہ پہنچایا اپنے مال سے، پھر اس نے بالکل دینا بند کر دیا، کسی کو دیتا ہی نہیں۔ بخیلی، مال ہے، دولت ہے، تھوڑا سا جوش میں آیا کسی کو دیا، لیکن پھر شیطان نے ورگلایا اور اپنے ہاتھ کو روک لیا۔ سوچتا ہے کہ دینے سے کیا فائدہ، دیں گے اتنا ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ دنیا بھر کے ہیلے بہانے شیطان نے ورگلایا اور اس نے شیطان کی بات مان لی۔ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، تھوڑا سا دیا پھر اس کے بعد روک لیا، ایک معنی۔ دوسرا معنی بڑا اہم ہے، وہ بھی سمجھیں۔ عبداللہ بن عباس اور بہت سارے صحابہ کرام و سلف کی تفسیری ہے، وَأَعْطَى قَلِيلًا، تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کا کے دین کی پابندی کی، تھوڑا سا وقت نکالا، کس کے لیے؟ دین کے لیے، عبادت کی کچھ دن، پھر اس کے بعد وہ عقدہ عبادت سے ہٹ گیا، عبادت سے ہٹ گیا۔ یہ عبداللہ ابن مسعود، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا معنی کہ تھوڑی سی اسلام کی اتباع کی، پیروی کی، دین کی راہ پر چلا، شریعت کی پابندی کی، اطاعت و فرما برداری، پھر وہ عقدہ رک گیا اور گمراہی کے راستے پر چلنے لگا۔ اصل میں عقدہ اہل عرب کا رہتے ہیں، اس کا لغوی معنی جو ہے اب استعمال اس کو کرتے ہیں کب؟
جب کوئی راستہ کھود رہے ہیں، کھدائی کرتے ہیں نا، راستہ کھدائی کر رہے ہوں یا کنویں کو کھدائی، مکان کھود بنانے کے لیے بھی کھدائی، بہت ساری چیزیں، ندی نالے کھدائی، کہیں زمین کھود رہے ہوں اور کوئی چٹان آ جائے جس کا توڑنا ناممکن ہو اور اس کو وہیں چھوڑ دو اسی حالت میں، رک جائے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عقدہ۔ سمجھ میں آیا؟ یہ عقدہ ہے، یعنی جہاں تھوڑی سی مشکل نظر آئی بس چھوڑ دیا، کنارے ہو گیا، ہمارے بس کی بات نہیں۔ آیت کا مطلب کیا ہے؟ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَقْدَى۔ پہلا معنی کیا تھا؟ تھوڑا سا مال اللہ کی راہ میں دیا، پھر وہ رک گیا۔ کیسے رک گیا؟ جیسے زمین کھودنے والا پتھر کی چٹان آ جاتی ہے تو تنگا کر کے چھوڑ دیتا ہے، کون محنت کرے؟ ایسے ہی یہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال دے رہا تھا، شیطان نے ورگلایا، خرچ ہو جائے گا اتنا، بیوی ہیں، بچے ہیں، اتنا تو بینک بیلنس بینک میں جمع کرتے تو اتنا، اب تک دنیا بھر کے بہانے۔ وہ انسان مال کی لالچ میں آیا اور صدقہ خیرات کرنا ویسے ہی رک گیا جیسے کھڈا کھودنے والا چٹان آتی ہے تو ہو جاتا ہے، محنت کرنے کے لیے تیار نہیں رہا۔ اور دوسرا معنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ وَأَعْطَى قَلِيلًا فَأَقْدَى، تھوڑا سا کیا یعنی تھوڑے دن، کچھ دن تو شریعت کی پابندی کی، اسلام پر چلا، کچھ دن تک تو اسلام کی پیروی کی، باقاعدہ چلا، لیکن پھر اس نے اسلام کو چھوڑ کر کے وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلی تھی وہ اب بھی والی اختیار کر لیا۔ اور اس کی بڑی واضح مثال رمضان میں تو کچھ آدمی جوش میں آیا، کر لیا، نماز پڑھ لیا، مسلمان بن گیا۔ وَأَقْدَى وَأَعْطَى قَلِيلًا، تھوڑی سی اطاعت و فرما برداری کی، پھر وہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت اطاعت دین سے دور ہو جاتا، رک جاتا ہے، جیسے زمین کھودنے والے کے سامنے پتھر کی چٹان آ جائے تو وہ کھودنے سے رک جاتا ہے۔ آگئی بات سمجھ میں؟ آج تقریباً آج مسلمانوں کا حال یہی ہے۔ عِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ، اچھا یہ رکتا کیوں ہے؟ عبادت کرنے سے کیوں رک گیا؟ خرچ کرنے سے کیوں رک گیا؟ اللہ فرماتے ہیں کیا اس کو اس بات کا اس کو غیب کا علم ہے فہو وجرا، اور یہ دیکھتا ہے، جانتا ہے کہ ہاں اس طرح سے ہم مال خرچ کرتے رہیں گے تو ختم ہو جائے گا، پھر ہمارا کیا ہوگا؟ مستقبل کا سوچ کر کے اگر اس حساب سے خرچ کریں گے تو آئندہ ہمارا مال ختم ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے؟ ایک یہ، اور دوسری تفسیر اللہ اکبر عبداللہ بن عباس کی، وَأَعْطَى قَلِيلًا، تھوڑا دیا، وَأَقْدَى، پھر تھوڑے دن عبادت کیا، پھر اس کے بعد وہ رک گیا۔ جیسے زمین کھودنے کی پھر ہمت نہیں ایسی دین پر چلنے کی۔ رمضان گیا، بس سوچتا ہے اب اس کے لیے نماز روزہ اتنی بھاری ہو گئی، دین اور شریعت کی پابندی اتنی بھاری ہو گئی کہ اب وہ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم ایسے مال خرچ ختم ہو جائے گا، یا اس نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہاں یہ عمل کی ضرورت نہیں ہے، بغیر عمل کے بھی ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ اس نے یہ اس کے پاس یہ علم آ گیا؟ ایسے کوئی بات تو نہیں ہے۔ اب لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا ابھی تک ان لوگوں کو خبر نہیں ملی؟ ہاں کیا ابھی تک ان لوگوں کو خبر نہیں ملی بما فی صحف موسیٰ، ان باتوں کی جو
موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں ہے. یہ تورات کے اندر جو اللہ نے اپنا فیصلہ اور جو تعلیمات اور ہدایات نازل کی ہیں، کیا ان کا علم ابھی تک ان کو نہیں ہوا ہے؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں جو کچھ ہم نے تعلیمات اپنے حکام نازل کیے، کیا اس کی بھی خبر ابھی تک ان لوگوں کو نہیں ہوئی؟ کن کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو. کیا یہ سارے لوگ ان پیروں پر، ان فقیروں پر، یہی تھا نا، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہمیں کیا ضرورت ہے، یہ ہم ان کی ہم نظر نیاز کرتے، یہ ہماری شفاعت کر کے اللہ کے یہاں ہمیں ہماری مراد پوری کروا دیتے ہیں. یہ لوگ جو اس طرح سے شرکیہ عمل کر رہے ہیں، ہمارے نبی ان کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اتنا نام تو لیتے ہیں عیسیٰ اور موسیٰ کا، محبت کا تو اتنا دم بھرتے ہیں، کیا ابھی تک ان کو یہ پتا نہیں کہ جو محمد تعلیم دے رہے ہیں یہی تعلیم موسیٰ اور ابراہیم نے بھی دی تھی؟ آئی بات سمجھے؟ ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا ابھی ان کو نبأ مانے خبر، کیا ابھی ان کو خبر نہیں ملی، ان کے علم میں وہ باتیں نہیں آئی؟ بما فی صحف موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں ہے، کتاب تورات کے اندر. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم خلیل اللہ کے بھی صحیفہ، اور جو ان کو اللہ کی طرف سے کتاب ملی تھی، اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے ابھی ان کو اس کی اطلاع نہیں ملی. اور یہی چیز ہے جس کا ذکر سورہ اعلیٰ کے اندر ہے، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. اب اللہ آگے تشریح کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، جو اللہ نے کی کتاب موسیٰ کے پاس تھی تورات، اور ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے صحیفہ دیا تھا، ان میں کیا لکھا ہوا تھا جس کے متعلق ان سے کیا جا رہا، کیا ان کو پتہ نہیں ہے ابھی کہ قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، اس کی تعلیمات میں وہی لکھا ہے جو اس سے پہلے تورات اور صحیفے ابراہیم میں تھا. پھر اللہ نے وضاحت کیا، وہ کیا تھا؟ یہاں ابراہیم الذی وفا، ابراہیم کے صحیفے میں لکھا ہے. ابراہیم کون ہے؟ جس نے وفا، جس نے پورا کیا. پورا کیا کیا؟ اس کا ایک معنی تو وہی ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی باتوں میں آزمایا، اور ابراہیم بالکل مکمل اترے، ہر ایک آزمائش میں کامیاب ہوئے. اور بعض لوگوں نے کہا وہ 40 باتوں میں اللہ نے آزمایا. کتنے میں؟ 40 تھی نا، 30 باتوں میں آزمایا، اور سب میں کامیاب اترے، پھر فرمایا انی جاعلک للناس اماما. اس لیے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، وہ ہمارا نبی ابراہیم خلیل اللہ جس نے ہر چیز پوری کر دکھائی، جو بھی میں نے کہا اس کو اس میں وفا کیا، یعنی پوری کیا. وہ ایک معنی ہے. ایک معنی اور ہے اس کا، اللہ اکبر، بڑا اہم، اس کو سمجھنا چاہیے. بعض روایتیں آئی ہیں طبرانی وغیرہ میں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ یہی آیت پڑھی، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم علیہ السلام کی باتیں جو ابراہیم نے پورا کیا. تو نبی علیہ السلام نے آیت پڑھی وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، تو لوگوں سے پوچھا اتدری ما وفا، ابو امامہ تم کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی خوبی اللہ بیان فرما رہے ہیں، ابراہیم کو پورا پایا. ہم نے جو کہا اس نے، ہم نے ابراہیم کو بڑا وفادار پایا. تمہیں معلوم ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ وفا کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ و رسولہ عالم. تو بڑی پیاری بات کہی. یہ روایات نقل کی گئی، تفسیری روایات سنیے نا، کہ اللہ رسول نے فرمایا وفا اعمال یومہ باربع رکعات من اول النہار، اپنے نیکیاں جو کرتے تھے دن بھر، اور تکمیل کس سے کرتے تھے؟ وہ 24 گھنٹے جو عبادت کرتے اللہ کے حکم سے، تکمیل کرتے کہ صبح اول نہار 4 رکعات نفل کی بڑی پابندی کرتے تھے. کون؟ حضرت ابراہیم. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى کا مطلب کیا ہے؟ کہ پورا کرتے تھے. کیا مطلب؟ یعنی روزانہ اپنی عبادت کی تکمیل جو کرتے تھے صبح 4 رکعات نفل سے، 4 رکعت نفل کے بعد پھر نئے دن کے اعمال شروع کرتے تھے. نہیں سمجھ آیا؟ یعنی یہ سمجھو کہ یہاں روزانہ صبح 4 رکعت پڑھنے کا ارادہ کیا اور زندگی بھر اس کو پورا انہوں نے کیا. اب آگئی بات سمجھے؟ اللہ. اور تقریباً اسی چیز کا حکم نبی علیہ السلام نے بھی دیا ہے. سنن ترمذی اور سنن ابو داؤد وغیرہ کی روایت کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث قدسی ابن آدم ارکع لی 4 رکعات فی اول النہار اکفک آخرہ. اللہ. آدم کی اولاد صبح جب اٹھتا ہے اگر میرے لیے 4 رکعت نفل پڑھ لے تو ہم شام تک اب تیری حفاظت کریں گے. تو کوشش کرنا چاہیے. یہ حدیث تو صحیح ہے، یہ تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے جو بصرت صحیح ثابت ہے. یا بن آدم ارکع 4 رکعات. لیکن اس سے پہلے والی روایت جو ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہے کہ نبی علیہ السلام و ابراہیم الذی وفا تلاوت کی. پھر پوچھتے ہیں تمہیں معلوم ہے کیا وفا ہے؟ ابو امامہ کہتے نہیں. تو اللہ رسول نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کہ جس وفاداری کا اللہ یہاں جس وفاداری کی تعریف کر رہے ہیں یہاں، یہ وہ وفاداری ہے جو انہوں نے ارادہ کیا کہ میں 4 رکعت صبح پڑھا کروں گا اول نہار، تو ساری زندگی اس وعدے کو انہوں نے پورا کیا. آگے بات سنیں. ایک معنی تو یہ ہے ابراہیم الذی وفا کا ایک معنی. دوسرا معنی یہ ہے بعض روایتوں میں آیا کہ ابراہیم خلیل اللہ جب بھی صبح شام کرتے دعا پڑھتے سبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون. اللہ ہوگا یہ آیت قرآن کی برابر. سبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون یہ برابر پڑھا کرتے تھے. یہ وفاداری تھی. فرمائے و ابراہیم الذی وفا. اب یہاں بات یہ اصل ہے یہاں سمجھنے کی کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں اور موسیٰ کے صحیفے میں کیا بات تھی، کیا لکھا ہوا تھا.
جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا، کہ کیا ان کو یہ خبر ابھی تک نہیں پہنچی ہے جس بات کا حکم اللہ تعالیٰ نے تورات میں اور صحیفہ ابراہیم یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دیا تھا اور حضرت ابراہیم کو جو کتاب دیا، دونوں کتابوں میں جو تعلیمات موجود ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کی ان باتوں کا علم ان کو نہیں ہے؟ وہ باتیں کیا تھیں؟ اب ذرا سنیں. اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى. تورات اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں عقیدے کی عمل کی جو باتیں لکھی گئی ان میں ایک یہ تھی، کیا تھی؟ کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، ایک کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا. ہر انسان کو اپنا بوجھ مراد یہاں کیا؟ عمل، گناہ ہر انسان اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھائے گا، کوئی دوسرا نہیں ہوگا. اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، حشر کے میدان میں ہر انسان کے گناہوں کا بوجھ اپنے ہی کو اٹھانا ہوگا، اس کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھا سکتا. اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، اور ہر گناہ کی سزا اپنے ہی کو بھگتنی ہے، اس کے گناہ کی سزا کوئی دوسرا نہیں اٹھا سکتا. ٹھیک ہے نا؟ ایک تو یہ کیا خیال ہے؟ سمجھ میں ہے؟ نہیں ہے؟ آپ کیا اس سے تردید کر سکتے ہیں؟ کس کی؟ سب سے پہلے عیسائیوں کی عقیدے کی تردید، یہ نقطہ یاد رکھنا. اور یہ بھی انجیل، تورات اور یہ صحیفہ ابراہیم کی بات ہے. ہاں، کیا فیصلہ ہے؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، کہ کسی کے گناہوں کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھا سکتا بلکہ خود کو اٹھانا ہے. یہ سمجھ گئے. یہ یعنی آج عیسائی جس بات پر ان پڑھ نادان لوگوں کو گھیرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، جو بڑی فضیلت اور فارمولہ استعمال کرتے ہیں، وہ کیا ہے معلوم ہے؟ یہی بھائی ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے تھے، ٹھیک ہے آپ بتائیں بہت اچھے تھے، بہت نیک تھے، لیکن بتائیں کہ امت کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ نماز پڑھنے کا حکم دیا، روزہ رکھنے کا حکم سب تو دیا، لیکن اپنا کیا قربان کیے؟ قیامت کے دن ان کا کوئی امتی گنہگار ہے، برا ہے، تو شاید اس کے حق میں سفارش بھی نہیں کریں گے. بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں نا. تو ایسے نبی کی اتباع کرنے میں کیا خیر ہے جو وقت پر تمہارے کام نہ آ سکے؟ اس کے برخلاف ہمارے نبی کے دیکھو، جو بھی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھے گا، مانے گا، ان کا عیسائی مذہب قبول کرے گا، اس کے سارے گناہوں کے کفارے میں اب اپنے کسی گناہ کی سزا اس کو نہیں ملے گی، بلکہ کیونکہ اس کے گناہوں کی سزا میں حضرت عیسیٰ ہمارے خود اپنے آپ کو سولی پر لٹکا دیے. اور بادشاہی کہتے ہیں پھر باقاعدہ اپنے آپ کو اپنی جان دے دینے کے بعد بھی 3 دن تک جہنم میں اپنے آپ کو جلایا تاکہ کوئی آدمی ہمارا ماننے والا جہنم میں نہ جل سکے.
یہی عقیدہ ہے نا. اب سوال یہ ہے کہ تورات انجیل زبور میں جب لکھا تھا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، بوجھ ہو انسانوں کا اور سزا پائے کون؟ عیسیٰ ہے نا. اور یہی عقیدہ چلتے چلتے آج مسلمانوں میں گناہ مرید کا ہوگا اور بوجھ کون اٹھائیں گے؟ پیر صاحب. یہی عقیدہ. اور اسی عقیدے میں جب یہ عقیدہ آ جائے کہ بھائی ہمارے آخرت کے ذمہ دار تو اب یہ ہیں کیا، یا ہم جو قیامت تک گناہ کریں گے سب کے کفارے میں عیسیٰ جان دے دیے، 3 دن جہنم میں جل گئے، اب کوئی انسان گناہ کرنے میں کیوں رکے گا؟ اس لیے دیکھیں واللہ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ آج بہت سارا گناہ کرتے ہوئے ہندو بھی ڈرتا ہے. کیا سوارگ اور نر کیا ہے؟ ان کو بھی تھوڑا سا ڈر ہے کہ ہاں جلائے جائیں گے، یہی ہے نا. لیکن عیسائی بنداس، شاید کہ جانور بھی وہ حرکتیں نہ کرتا ہو جو عیسائیوں نے کیا، کر کے دکھایا اور دنیا میں پھیلایا. کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی ڈر نہیں. کیوں؟ ان کے دل و دماغ میں کوئی خیال ہی نہیں کہ ہم کو سزا ملے گی. کیوں؟ سارا دنیا اپنے ماننے والوں کے سارے گناہوں کی سزا کون بھگت رہے لیے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام. آئی بات سامنے؟ یاد رکھیں گے نا، اللہ تذر وازرۃ وزر اخری. اور سیم وہی چیز لا تتبعن سنن من کان قبلکم. آج ہمارے ہاں قبر پرستوں میں پیری مریدی کے چکر چلائے تقریباً یہی سیم چیز آ چکی ہے. یہ چیز یاد رکھیں. اللہ تذرو یعنی صحیفہ ابراہیم میں یہی حکم تھا، تورات میں یہی حکم تھا، اور قرآن نے بھی اسی حکم قانون کو باقی رکھا اور یہی حکم عام کیا کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری. اور کیا لکھا ہوا تھا؟ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. اور صحیفہ ابراہیم موسیٰ میں اور کیا لکھا ہوا تھا کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ، انسان کو انہی نیکیوں کا ثواب ملے گا جو خود اس نے کیا ہو. آگے بات سمجھے؟ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. یعنی وہی گناہ کی طرح انسان کو اپنی نیکی کا ثواب اپنا ہی ملے گا، کسی اور کو کسی کی نیکی سے دوسروں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا. اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مسئلہ تو یہ پہلے عقیدے کا سمجھیں کہ اسلام نے کہہ دیا اعلان کر دیا کہ نہ تو کوئی کسی کا گناہ کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، اسی طرح سے کوئی اپنی نیکی سے دوسروں کو فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا قیامت کے دن. کہ آپ کی نیکی سے اپنی نیکی کسی کو دے دیں اور آپ کی نیکی کوئی لے کر کے وہ جنت میں چلا جائے. میرے خیال سے نہیں بات واضح ہوئی. بات واضح ہے نا؟ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے کتاب میں یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کتاب میں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث میں کوئی عمل خاص کر دیا کہ ہاں اس دوسروں کے اس عمل سے میت کو ثواب پہنچتا ہے، تو کیا کہا جائے گا؟ وہ مخصوص ہے. ہم اس پر اور چیزوں کو قیاس نہیں کر سکتے. اب آئیں قرآن پر دیکھتے ہیں. قرآن نے واضح کر دیا کہ تم دعا کرو، تمہاری دعاؤں سے دوسروں کو فائدہ
پہنچتا ہے. والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا. ہم دعا کرتے ہیں اور ہماری دعا سے کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ میں. آگے بات سن. تب وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. اور اس دعا کے اندر کوئی تضاد نہیں. کیوں؟ ایک وصول اللہ نے بنایا، پھر اس سے اتنی چیزیں کیا کر دی ہیں؟ خاص کر دی. ٹھیک ہے نا. صحیح مسلم کی حدیث، صحیح مسلم کی، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا بإحدى ثلاث. آدم کی اولاد جب مر جاتی ہے تو اس کے اعمال سارے روک دیے جاتے ہیں. 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا عمل مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. نمبر 1 ولد صالح یدعو لہ. نیک اولاد اگر اپنے ماں باپ کے حق میں دعائیں کرتی ہے تو دعاؤں سے ماں باپ کو فائدہ پہنچتا ہے. ٹھیک ہے نا. نمبر 2 علم ينتفع به. اگر مرنے والا علم چھوڑ کے گیا ہے اور لوگ اس علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس سے بھی فائدہ پہنچتا ہے. مثال کے طور پر ایک انسان عالم ہے، اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا. ایک شکل یہ ہے. ایک ہے کہ کتاب لکھ کر کے گیا، جب تک یہ کتاب رہے گی تب تک اس کو پالو. اور دوسری چیز ہے کہ اس کے شاگرد بہت ہیں، لوگوں کو بڑا فائدہ پہنچایا، وہ دنیا سے چلا گیا، لیکن جو دعوت و تبلیغ کا سلسلہ درس تدریس کا جاری کیا تھا اس کے شاگرد اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. دیکھا، محنت یہ کر رہے ہیں لیکن ثواب آپ پا رہے ہیں. کیوں؟ آپ نے ان کو پڑھایا ہے. یاد رکھیں، ان کو آپ نے پڑھایا. آپ تو مر گئے لیکن ان کے عمل سے آپ کو فائدہ، زندہ ہے یا مردہ ہے تو آپ کے نام عمل ثواب پہنچتا رہے گا. نمبر 3 صدقے جاریہ، چاہے آپ کریں یا آپ کی طرف سے کوئی اور کرے. جیسے حدیثوں کے اندر ہے، دیکھیں سب مخصوص ہے، ان چیزوں سے ثواب پہنچتا ہے اور سب کا ثبوت کتاب و سنت سے. یہاں ایک بڑا اہم نقطہ ہے، ذرا اس کو یاد رکھیے گا. یہ بڑا اہم ہے. آدمی کو اپنے عمل کا ثواب ملتا ہے، سمجھیے نا. زندگی میں اپنا جو عمل کیا، نیکیاں کیا، اس کا ثواب ملتا ہے. اسی طرح سے اپنا عمل تو نہیں ہے لیکن غیروں کے نیک عمل کرنے کا سبب بنا ہے. نہیں سمجھے؟ خود نیک عمل تو نہیں کر رہا ہے لیکن دوسرے لوگ جو نیک عمل کر رہے ہیں اس نیک عمل کا سبب وہ بنا ہے، تو اس کا بھی ثواب برابر اس کو پہنچے گا. کیا نہیں لیکن اس کی برکت سے، اس کی وجہ سے یہ عمل جاری ہے. مثلا ایک انسان ایک مسجد بنا کے گیا، چلا گیا، مسجد صدقہ جاریہ ثواب پا رہا ہے. لیکن ایک انسان انتقال کیا اور اس کے بیٹے بیٹیاں، اس کے کچھ شاگرد ہیں جو اپنے استاد سے علم حاصل کرنے کے بعد اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. ہم جو فائدہ پہنچا رہے ہیں اس میں ہمارے استاد کا کردار ہے، ہمارے ماں باپ کی قربانیاں ہیں. مثال کے طور پر کر آپ رہے ہیں لیکن آپ کے پیچھے آپ کے استاد کا، آپ کے اس علم کے نشر و اشاعت کا سبب کون بنا؟ استاد بنا. آگے بات سمجھیں. اور اس کی مثال حدیث میں من سن سنتا حسنتا،
جس نے کوئی نئے طریقہ شروع کیا، اب جتنے لوگ اس نئے طریقے کو بعد میں اپنائیں گے، چونکہ لوگ تو اس نئے عمل کو بھولے ہوئے تھے، انہوں نے جاری کر دیا، تو اللہ نے کیا فرمایا، جتنے لوگ عمل کریں گے ان کو عمل کا جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی اس کو ملے گا جس نے عمل شروع کیا تھا۔ آگے سمجھیں؟ تو نتیجہ کیا، آدمی کا خود عمل ہو یا عمل کرنے والے جو عمل کر رہے ہیں، سبب کوئی استاد بنو، آدمی بنا ہو، تو سب کا ثواب کس کو پہنچتا ہے؟ یعنی میت مرد دوسروں، یہ ایسا عمل ہے کہ دوسروں کے عمل سے اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے، جیسے اللہ کے رسول فرمایا اور علم ینتفع بھی، ایسا علم چھوڑ کے گیا ہے جس علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب یہاں جب آپ نے سمجھا تو ایک چیز سامنے رکھیں یہاں، ایک تو یہ کہ آج امت میں آدمی جو چاہتا ہے عمل کرتا ہے، عمل کرنے کے بعد کہتا ہے یہ عمل ہم نے فلاں کو بخش دیا۔ اس میں سب سے زیادہ قرآن کیا ہے؟ قرآن، بیٹھ کے قرآن خوانی کی، تلاوت کی، پھر اس کے ختم کیا تو کہتا ہے اللہ یہ ہم نے اپنی ماں کو بخش دیا، یعنی ثواب دے دیا، باپ کو دے دیا، پھر سوچتا ہے کہ اللہ کے ہاں کس چیز کا بھی، پورے مرے ہوئے رشتے داروں کو۔ سوال یہ کہ آیا یہ ثواب پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ اب آج اس میں علماء کی دو رائیں ہو گئی کہ قرآن کی تلاوت کا ثواب کسی دوسرے کو پہنچ سکتا ہے، اس کا اس سے ایصال ثواب ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو دیکھیں، اختلاف سے اگر بچنا ہے تو ایک چیز آپ کو بتاتے ہیں، اس کو یاد رکھیں، کبھی انشاءاللہ کسی سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک عالم نے کہا، ایک عالم نے یہ کہا، اتنے علماء نے کہا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ سب سے بڑی چیز آپ یہ سوچیں، پہلے تو کہ تقریباً 750 سال تک، آپ سمجھے 8ویں صدی ہجری تک یہ قرآن خوانی کر کے ثواب بخشنے کا کوئی سلسلہ دنیا میں نہیں تھا۔ 8ویں صدی کے نصف تک سارے مسلمانوں میں کوئی رواج قرآن خوانی کا نہیں تھا۔ اسی لیے اگر دیکھا جائے تو چاروں اماموں سے بھی کبھی قرآن خوانی ثابت نہیں، کبھی نہیں کیا ہے، بلکہ لوگ مثال دیتے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ماں کی قرآن خوانی نہیں کی، نہ ختم شتم دیا۔ سوال ہے 8ویں صدی ہجری کی نصف تک دنیا بالکل ناواقف تھی۔ 8ویں صدی ہجری یعنی 700 کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا۔ ایک چیز تو یہ، دوسری چیز یہ یاد رکھیں کہ قرآن نبی علیہ السلام کے زمانے مکمل ہو چکا تھا، قرآن موجود تھا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے کتنے سگے چچا شہید ہوئے، جعفر طیار شہید ہوئے، چچا داد بھائی، آپ کی تین دو بیٹیوں کا انتقال ہوا، نواسیوں کا انتقال ہوا، اپنے بیٹے کا انتقال ہوا، لیکن کبھی نبی علیہ السلام نے قرآن خوانی نہیں کی۔ پھر نبی علیہ السلام کے وفات کے بعد وہ صحابہ جو سب سے زیادہ علم سمجھنے والے، دین سمجھنے والے تھے، سب سے زیادہ پوری کائنات میں نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے آپ کے وفادار تھے۔ آپ پوری تاریخ پر ڈالے، صحابہ نے ابوبکر خلیفہ بنے،
اتنے سارے صحابہ تھے لیکن کبھی کسی نے قرآن خوانی نہیں کیا. آج تو ہر لیڈر کی چاہے ملحد ہی رہا لیکن قرآن خوانی ہر ایک کی ہو رہی ضروری ہے. جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ نے قرآن خوانی کیوں نہیں کیا؟ اموات بھی ہوتی رہی، عزیز و اقارب و بڑے سے بڑے لوگ وفات بھی پاتے رہے، قرآن بھی موجود تھا، حفاظ بھی موجود تھے، تلاوت کرنے والے بھی موجود تھے، لیکن نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ ایک سوال ہے. پھر صحابہ کا انتقال ہوا، خلیفہ راشد کا ابو بکر کا کسی نے نہیں کیا. حضرت عمر کا، عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ کس بے دردی سے شہید کیے گئے، حضرت علی، سب کو دیکھو، کبھی کسی نے قرآن خوانی نہیں کی. کیوں نہیں کیا؟ اتنا بڑا یہ ثواب تھا، مردوں کے لیے اتنے فائدہ پہنچانے والا یہ عمل تھا، تو آخر ان لوگوں نے اپنے مردوں کے لیے کیوں نہیں کیا؟ یہ سوچنے کی چیز ہے. آگے بڑھ جاؤ. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال ہوا، اتنے شاگرد تھے، کسی نے قرآن خوانی کیا وجہ کہ نہیں کرتے رہے؟ تو جب کسی نے نہیں کیا تو ہم کیوں کریں؟ ہمیں حکم ہوا ہے اتباع کرو کتاب اللہ کی، سنت رسول کی. اللہ سن فرمائے میری سنت پر عمل کرو، خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرو. کہاں چلی گئی؟ رمضان آتا ہے تو 20 تراویح کے لیے اتنا زور علیکم بسنتی، قرآن خوانی کی بات آتی، کیا حرج ہے؟ امام نے نہیں کہا تو کیا حرج ہے؟ رسول نے کیا حرج ہے؟ کیا حرج؟ اسی چکر میں ساری بدعتیں ایجاد کر ڈالی اور ابھی تک ظالموں کو حرج. کل بدعۃ ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار. تو ایک چیز یاد رکھیں، ائمہ کا اختلاف اجتہادی مسئلے میں آئیے، لیکن جب اختلاف ہوا تو قرآن اسلام کہتا بیٹھے نہیں رہو. اختلاف ہوا تو اس اختلاف کو کس کی طرف لوٹا دو؟ کتاب اللہ. ایک چیز یاد رکھو، اللہ کے رسول نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، ائمہ مجتہدین نے کبھی نہیں کیا. ایک صاحب بڑے زوردار انداز سے پڑھ رہے تھے، میں نے یہ کہا کہ نہیں ہے تو دوسرے نے کتاب لے آتے، امام شافعی نے کہا ہے. میں نے کہا کہاں کہا ہے؟ کہا ریاض الصالحین میں. میں نے کہا لے کر کے آؤ. یہاں امام تھے، ندوہ کے فارغ تھے، چلے چڑھائی کر رہی ہمارے اوپر. آپ نے کیسے کہا کہ نہیں؟ امام شافعی نے کہا ہے. میں نے کہا لاؤ کہاں ہے؟ لے کر کے آئے. تو میں نے کہا یہ پڑھو. کیا لے کے آئے؟ اب نگاہ اٹھاتے نہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ نیچے لکھا ہوا تو یہاں غلطی سے شافعی کا نام آیا. شافعی نہیں بلکہ شافعیہ. فرق نہیں ہے. شافعی نے نہیں کہا، امام شافعی کے ماننے والے جو بعد میں ہیں انہوں نے یہ کہا ہے. شافعی نے نہیں کہا، وہ شافعیہ ہے. شافعیہ نے کہا، ورنہ امام شافعی لیس للانسان الا ما، امام شافعی کہتے ہیں آیت نص ہے کہ قرآن کا ثواب نہیں پہنچتا. تو یہ چیز یاد رکھیے. اختلاف ہے، ہم انکار نہیں کرتے. فلاں نے کہا، ابن تیمیہ فلاں نے کہا، ہاں بھائی ٹھیک ہے سب. مسئلہ یہ کہ آخر اختلاف کے وقت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ سے علیکم بسنتی و سنت، بات ختم ہو جائے. آگے بڑھو. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، سَوْفَ يُرَى. اور ہر انسان یقیناً اپنی کوششوں کو ان قریب دیکھ لے گا. کب؟ مرنے کے بعد. کیا کیا ہے؟ اور قیامت کے دن اپنے ہر انسان نے کیا 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 ہے، اپنی کوشش اچھی یا بری، اچھائی کے لیے کتنا کیا، برائی کے لیے سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا. سمجھ گئے نا؟ اور فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو پورا پورا بدلہ دیں گے.
نیکی ہے تو نیکی کا پورا بدلہ، برائی ہے تو برائی، ٹھیک ہے نا؟ سب بدلہ دینے والا کون ہے؟ یہاں سفارش کرنے والوں کوئی وہ چکر نہیں آیا، دامن پکڑ کر مچل جائیں گے، پیر صاحب آئیں گے، پیر صاحب پتہ نہیں کہاں ہوں گے، تم کہاں ہوگے کیا خبر ہے؟ پیروں کا چکر چھوڑو، پہلے اپنے اعمال کو تو کرو۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور سب کی انتہا کہاں ہے؟ رب کے پاس، جنت اسی کے پاس ہے، آخری فیصلہ اسی کے پاس ہے۔ سب کو آدم سے لے کر کے قیامت کی صبح تک جتنے مریں گے سب کا آخری پہنچ اور سب کی انتہا اب کہاں پہنچنا ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس۔ وَأَنَّهُ، اب اللہ کا کمال رہا، قدرت، آیات و نشانیاں۔ وَأَنَّهُ وَأَضْحَكَ وَأَبْكَى، اللہ ہی تعالیٰ کا ایک کمال ہے کہ وہی لوگوں کو ہنساتا ہے، وہی لوگوں کو رلاتا بھی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ خوشیاں بھی اللہ ہی دیتا ہے اور رونے والی غمیوں کا بھی مالک وہی ہے۔ کیا خیال ہے؟ یعنی نعمتوں کو دے کر کے، حالات اچھے کر کے لوگوں کو خوش کرنے والے راستے بھی کون مہیا کرتا ہے؟ اسباب، اللہ۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ، اللہ ہی ہے جو لوگوں کو ہنساتا۔ ہنسانے کا مطلب خوشی منانے کا موقع، خوشی منانے والے اسباب اور اعمال، ذرائع اور اسباب کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ۔ وہ ابکا، اور غمی اور رونے کا ماحول بھی کون عطا کرتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ اب تو کسی کو شک نہیں نا ہے؟ نہیں، ہم نے اتنا مقابلہ کر رکھا ہے، ایسے بعض ظالموں نے کہا تھا ہم نے بیماری سے نپٹنے کا مقابلہ کر رکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب سب نے دیکھ لیا کہ یہ سر پیٹنے والا صدمہ جو پورے گھر میں ہے، اللہ نے دکھا دیا کہ نہیں، اضحک و ابکا کا مالک بھی وہی ہے، اضحکا کا بھی مالک وہی ہے اور وہ ابکا کا مالک بھی وہی ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہر ایک اپنے ڈاکٹروں پر جو کبر و غرور تھا ٹوٹ گیا، فوجی طاقت پر گھمنڈ کرنے والوں کی گردن جھک گئی، اپنے ٹیکنالوجی پر جو سب سمجھ رکھے تھے اب ہمارا اوپر والے کیا ضرورت، اوپر والے نے دکھلا دیا کہ تم سب کو مقابلہ کر سکتے لیکن اللہ کا مقابلہ۔ وَأَنَّهُ وَأَمَاتَ وَأَحْيَا، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو موت دیتی ہے اور زندہ، موت اور حیات کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ، اور اسی نے جوڑے پیدا کیے ہیں، نر اور مادہ، من نطفۃ اذا تمنا، اس قطرے سے جو ٹپکایا جاتا ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اور اسی کے ذمے ہے دوبارہ اٹھانا، پیدا کرنا، دوبارہ سارے مردوں کو آدم کے زمانے سے لے کر کے قیامت کی صبح تک جتنے مرے ہوئے لوگ ہیں اور جتنا زندہ اور جتنا موجود ہوں گے سب کو اٹھانے والا، موت تو سب کو آ جائے گی نا، اب سب کو دوبارہ زندہ کرنے والا، اٹھا کرنے والا کون ہے؟ اللہ، ٹھیک ہے نا؟ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور وہی ہے جو لوگوں کو غنی بناتا ہے، وَأَقْنَى، اور سرمایہ دار بناتا ہے۔ دو قسم کے مالدار ہوتے ہیں خوشحال، ایک تو ہے ہمارے اور آپ جیسے لوگ، الحمدللہ کسی کا محتاج نہیں، فقیر نہیں بنایا، ہاتھ پھیلانے والا نہیں بنایا، یہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے۔ کیا مطلب؟ سوال کرنے اور مانگنے سے بے نیاز ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى، یہ اغنا، وَأَقْنَى، اور ایک ہے اغنا کے آگے اقنا، یعنی اللہ نے بہت کچھ دیا بھی ہے، خوشحال بھی ہے، اور مزید اتنا دیا ہے جو جمع کر کے
خزانہ والے، سرمایہ دار جس کو کہتے ہیں، یعنی دونوں کا جو متوسط درجے کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ اور جو سرمایہ دار ہیں، دونوں کو اللہ ہی نے دیا ہے. کسی کو بے نیاز کیا فقر و محتاجگی سوال کرنے سے، اور کسی کو بہت بڑا سیٹھ اور مالدار بنایا. اور بعض لوگوں نے اقنا کا دوسرا معنی بھی کہا، اغنا کے اپوزٹ فقیر، وانہ اغنا واقنا، وہی لوگوں کو بے نیاز بناتا ہے اور وہی لوگوں کو محتاج اور فقیر بناتا ہے. سمجھ گئے نا؟ وانہ هو رب الشعراء، اور وہی رب الشعراء بھی ہے. ایک ستارہ ہے شعراء، اس کا نام ہے. عرب کے بہت سارے مشرکین کہتے ہیں اسی کو اپنا معبود مانتے تھے، اور کہتے تھے ہماری رزق کا انتظام اور ہمارے نقصان اور فائدے کا انتظام کون ہوتا ہے؟ ستارہ. تو اللہ نے فرمایا بتا دیجئے آپ، وَأَنَّهُ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اس ستارے کا بھی رب کون ہے؟ اللہ. وہ بھی اللہ کا محتاج ہے، کیا تمہیں دے گا؟ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور اللہ ہی ہے جس نے قوم عاد اولا کو ختم کیا. قوم عاد اولا کہتے ہیں، اولا کیوں کہتے ہیں اس کو؟ چونکہ قوم نوح کے بعد سب سے پہلی قوم ہے جو دنیا میں آباد ہوئی، بڑھی اور قوت و طاقت والی بنی، پھر اس کو اللہ نے ہلاک کیا. نوح علیہ السلام کے بعد سب سے پہلی بڑی قوم قوت و طاقت والی جو رسول کی نافرمانی کی، جس کو اللہ نے ہلاک کیا، وہ کون ہے؟ قوم عاد. ٹھیک ہے نا؟ اور بعض لوگوں نے کہا دو عاد تھے، ایک اولا ایک آخرہ، اور ایک چھوٹی سی اور قوم تھی جس کو عاد کہے، اس کو عاد ثانیہ کہتے تھے، لیکن زیادہ لوگوں کو یہی خیال ہے کہ ایک ہی عاد ہے. ان پر کیا عذاب آیا تھا؟ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا. یہ ہے. وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور قوم سمود کو بھی اللہ نے باقی نہیں چھوڑا. صالح علیہ السلام کی قوم، ان کو بھی ہلاک کی نا، پیچھے گزر چکا ہے. كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا. اللہ ہوگا. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور ان تمام لوگوں سے پہلے بھی قوم نوح کو اللہ ہلاک کر چکا تھا. سب سے پہلی قوم جس پر عذاب ہے قوم نوح ہے نا. إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، یقیناً وہ لوگ بہت بڑے ظالم تھے اور بڑے سرکش تھے. وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، اور وہ الٹ دی جانے والی بستی جو ہلاک کیے گئے ان کو بھی اللہ ہی نے ہلاک کیا. متفقہ کہتے ہیں پلٹ دینا. والمؤتفقۃ اہوا، اور پلٹ کر کے گرا دینے والی قوم تھے، قوم لوط. چونکہ اللہ نے ان کو اور پھر پٹک دیا، یعنی قوم لوط اللہ ہوگا. اور پلٹ دینے کے بعد فغشاها ما غشا، پھر اس پر جو چھایا وہ چھایا. کیا پلٹا بھی، اور اوپر سے پتھر کی بارش بھی ہوئی نا. یہ دو آنا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، اپنے رب کی کن کن قدرتوں نشانیوں پر شک اور شبہ کرو گے، بحث کرو گے، کیا فائدہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہاں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تو کوئی دیوار نہیں ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، حجت بازی، جھگڑا، شک شبہ کن کن باتوں پر کرو گے. پہ اتنی نشانیاں دنیا جانتی کہ قوم عاد ہلاک ہوئی، قوم سمود پلٹ دی گئی، قوم سمود تباہ ہوئی، قوم لوط کو لان اٹھا کے پٹک دیا، یہ سب دنیا جانتی ہے. تو اب تم نافرمانی کرو گے، اللہ کا عذاب آئے گا. اللہ ہمارے نبی محمد خبر دیتے، اس میں کیوں شک کرتے ہو تم لوگ، جبکہ نبی کے نافرمانوں کو اس سے پہلے ہلاک کر چکے ہیں.
ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ میرے نبی جو تمہارے سامنے ہیں مکے والوں، یہ وہی جو ڈرانے والے نبی پہلے آ چکے ہیں، انہی کے سلسلے کے یہ ایک نبی، یہاں نبی کو کیا کہا گیا ہے؟ نذیر. ھذا نذیر، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ نذیر ہے تمہیں ڈرانے. یہ قومیں جو ہلاک ہوئی ہے جس گناہ کے بنا پر، اسی گناہ سے ڈرانے والے ہمارے نبی محمد ہیں جو تمہارے پاس آئے ہیں. من النذر الاولی، جو پہلے ڈرانے والے گزر چکے ہیں. آزفت الآزفہ، اب آنے والی قیامت قریب آ چکی ہے، زیادہ دور نہیں ہے، جس کا تذکرہ اگلی صورت میں آ رہا ہے انشاءاللہ. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اور جب اللہ تعالیٰ اس قیامت کو برپا کرے گا تو کوئی اس قیامت کو ٹالنے کی طاقت نہیں رکھتا، یا اس کو ہٹا دینے اور اس سے بچانے کی قدرت کسی کو. کاشفہ سمجھتے ہیں نا، کاشفہ کھول دینے والے، دفاع کر، دونوں معنی آتے ہیں. روکنے والی اللہ تعالیٰ جب قیامت لائے گا تو لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی اس کو روکنے والا، اس کو کھول دینے والا، پھیرنے والا نہیں ہے. افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا اس حدیث یعنی قرآن کی ان باتوں سے تم تعجب کرتے ہو؟ دیکھو قرآن کو حدیث کہا گیا. ہاں، افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم لوگ نبی کی اس حدیث، اللہ کی ان باتوں سے، کتاب قرآن کی ان باتوں سے تعجب کرتے ہو؟ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، ہنستے ہو روتے نہیں تم. وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، اور تم خاموش رہتے ہو. سمجھ گئے نا؟ انتم صامدون، تم خاموش، لاپرواہ اور غافل رہتے ہو. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، چھوڑو، فرما برداروں کا کردار ادا کرو، سجدہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. اسی پر سورت ختم ہوئی. اور اس سجدے والی آیت ہے، سجدہ کر لیجئے گا آپ لوگ. اور یہ بھی بتائیں کہ یہی سورت پہلی ہے جو اللہ کے رسول نے کفار مکہ کو اکٹھا کر کے پڑھایا، سنایا اور سجدے کیے. تو اتنے مست تھے کہ تقریباً مسلمانوں کے ساتھ سارے کافر بھی سجدے میں چلے گئے. اتنا مزہ آیا ان کو. ایک کافر کم وقت تھا، اس کے نام اختلاف ہے، اس نے کیا کیا، مٹی اٹھائی، خود نہیں مٹی کو سجدہ کرا رہا تھا. سمجھ گئے نا؟ صحابی کہتے ہیں عبداللہ اس کو ایسے ہی کفر کی حالت میں مرتے ہوئے میں نے دیکھا، باقی کسی نے سجدہ کرنے سے انکار نہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ کل سورہ قمر انشاءاللہ. کیا ہے؟ ہاں 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 دیکھیں، اگر سوال یہ ہے کہ ایک بھائی کو ڈائبٹیز شوگر ہے اور روزہ رکھنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن آخر وقت میں بہت ہی زیادہ شاید طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، تو ایسے بھائی کے کو ہم مشورہ دیں گے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. آپ اگر روزانہ ایسے ہوتا ہے تو آپ نہ رکھیں، اور اگر کبھی کبھار ہوتا ہے تو آپ اس نیت سے روزہ رکھیں کہ اللہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، جب طبیعت خراب ہونے لگی کہ میں روزہ توڑ دوں گا. یہ نیت کر کے روزہ رکھیں. اللہ نے پورا کرا دیا تو ٹھیک ہے، اور اگر پورا نہیں ہو پا رہا ہے تو اس کی دو شکلیں ہیں. ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ اگر اندازہ لگاتے ہیں کہ ابھی نہیں، لگاتار تو روزہ نہیں رکھ سکتے لیکن کبھی کبھار ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، تو آپ فدیہ نہ دیں، اس روزے کی قضا کریں. رمضان کے بعد ہفتے میں 1 روزہ رکھ لیں، ہفتے میں 2 روزہ رکھ لیں، جیسے آپ کو آسانی ہو. پورا سال آپ کے پاس رہے گا.
افطار کرنے کے لیے روزہ قضا کرنے کے لیے جتنے روزے چھوٹے ہوں گے ان کی آپ قضا کر لیجیے گا. اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں آج کل دن بڑا ہے، الحمدللہ اس بڑے دن اور گرم دن کے بعد دن بھی چھوٹے آتے ہیں، موسم سردی کا ہوتا ہے، تو آپ سردی کے مہینے میں اگر قضا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو آپ قضا کر لیجیے گا، تاکہ آپ کو ثواب بھی ملے اور روزے کا ثواب ملے اور فضیلت بھی حاصل ہو جائے. اور اگر واقعی بالکل بعد میں بھی ناممکن ہے تو پھر ایک روزے دار کو فدیہ آپ دے دینا. اگر نہیں کھلا سکتے تو تقریباً مہینے بھر کا جتنا ہوتا ہے اتنا حساب لگا کر کے کسی غریب کو دے دیں گے. اناج اللہ ایک آدمی کی خوراک کتنی بنتی ہے آپ یہاں رہتے ہیں اندازہ ہوگا، آپ اس حساب سے اپنا فدیہ نکال دیں. اگر یہاں نہیں تو الحمدللہ اپنے ملک میں بر صغیر پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کہیں بھی آپ بھیج دیں گے تو آسانی سے آپ کا فدیہ پہنچ جائے گا، وہاں کسی غریب کا کھانا بھی مل جائے گا. جی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عزائر کو نیک فرشتوں کے ساتھ استعمال کیا، ان کو جنت نیک فرشتوں کے ساتھ اسرائیل روح قبضہ کرنے والا. ہاں ہاں کیا اسرائیل عزازیل کیا کہتے ہیں؟ عزازیل سمجھ گئے نا. یہ ملک الموت کا نام بتاتے ہیں لوگ، تو کیوں نہیں رکھیں گے؟ موت کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے موت کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح قبضہ کرتے، اللہ کا فرما بردار ہے. کوئی لوگوں کو تھوڑی مار رہے ہیں، لوگوں کو مار نہیں رہے ہیں، تو روح قبض ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ روح قبضہ کرنے کے لیے ان کو بھی تو ان کی ذمہ داری ہے، اس لیے وہ بھی فرشتہ ہی ہے، جنت میں رہنے کے مستحق ہیں. جی مسلم جب ہوتا ہے تو اس کے فرشتے کو کچھ لوگ گناہ کو معاف کرتے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں. تو وہی جو اسلام مسلمان ہیں جو شرک کرتا ہے، جو اس کے شرک کو غلط کرتے ہیں. ہاں چونکہ اس نے توبہ کیا ہے اور مسلمان شرک کر رہا ہے، توبہ نہیں کر رہا ہے. ہاں تو توبہ کر لے تو معاف کر دے گا، معاف کر دے گا. مسلمان شرک کرے، کفر کرے، شرک جیسے توبہ کر لے تو کوئی معاف کر دے گا اللہ. عزازیل توبہ ہی نہیں ہوگی. نہیں تو نہیں، توبہ کے لیے شرط ہے اس گناہ کو چھوڑنا. ہاں سننے والوں کو بھی چاہیے، سننے والوں کو میں بھی کروں گا، آپ لوگ بھی کر لیں انشاءاللہ. کس کی؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے سجدہ کیا، سب لوگوں نے سجدہ کیا، سنت یہی ہے لیکن واجب نہیں ہے. چونکہ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے سامنے ہمیں سورت پڑھائی لیکن سجدہ نہیں کیا. تو سجدہ کرنا سنت ہے، خصوصاً جب تلاوت کرنے والا سجدہ کرے تو سننے والے بھی سجدہ کریں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تلاوت کرنے والا بھی سجدہ نہیں کرتا تو سننے والوں کو سجدے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.